بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے اسلاف میں، جس میں ہم آپ کو سلف الصالحین کی سیرت سے تعارف کروائیں گے۔ یہ پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے اور اس پروگرام کی ہم سب مسلمانوں کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ سلف الصالحین کی سیرتوں کے اوپر ہے۔ ہم اکثر صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین یا اس کے بعد آنے والے جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کا ہم نام سنتے ہیں اور اکثر کہ ہم نام دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ سلف صالحین کی سیرتوں کو پڑھنا تہذیب نفس، دین پر استقامت، دل کی نرمی اور بلندی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اہل علم ہمیشہ سے اس بات کا اہتمام کرتے آئے ہیں کہ دیگر شرعی علوم کے مطالعے کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہمارے سلف الصالحین ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کتنی اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، کتنی جدوجہد کی ہے، اور ہم پھر ان کی زندگیوں کو جان کے اپنی زندگیوں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی امپورٹنس کو جانتے ہوئے، ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس کے اندر ہم جو ہمارے اسلاف ہیں ان کا مختصر سا تعارف لوگوں کو کروائیں، ایک ایسا تعارف کروا دیں، پھر اس کے بعد وہ پھر مزید مطالعہ کر کے ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں۔ تو اسی طرح آج اس پروگرام کا آغاز کیا ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اور بہت سارے ہمارے بھائی جن کی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج سب سے جو پہلی اس کی قسط ہے، جو ایپیسوڈ ہے، وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہستی تھیں ان سے ہم اس کا آغاز کریں گے، جو کہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ان کا تعارف کروانے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے استاد بھی ہیں، وہ اس پروگرام کے اندر شامل ہوں گے۔ وہ عبدالعزیز ناصر بھائی ہیں۔ میں ان کو اس پروگرام کے اندر شامل کرتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے، اور ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا عبدالعزیز بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے وقت نکالا، اور الحمدللہ آج اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہی جو ہے آپ اس کے اندر شامل ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے، اور آپ کی بھی اس کے اندر بہت زیادہ محنت ہے اس پروگرام کو شروع کرنے میں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور تمام ساتھی جو اس کے اندر شامل ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو عبدالعزیز بھائی، جیسا کہ میں نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیا ہے، آپ مزید اس کے اندر جو ہے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس انٹروڈکشن کے اندر ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے کہ ہم جتنے بھی جو سلف صالحین جو ہم بات کریں گے، وہ ایک کتاب ہے، سیر الاعلام النبلاء جو کتاب ہے، جس کے اندر جو ہے ہمارے اسلاف کا صحابہ سے لے کر جو ہے یہ امام ذہبی رحمہ اللہ، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، ان تک جتنے بھی ہمارے اسلاف آئے ہیں ان کا اس کے اندر تعارف ہے، ان کی سیرت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی کتاب سے ہم جتنے بھی پروگرام کریں گے، جتنے بھی آگے بھی جو مہمان آئیں گے، وہ اسی کتاب سے ہی کریں گے۔ تو آپ اگر سب سے شروع میں ہمیں اگر یہ بتا سکتے ہیں اس کتاب کا مختصر سا تعارف، اور یہ کتاب کیوں ضروری ہے، اسی کتاب سے کرنا کیوں ضروری ہے ہمیں اس پروگرام کو؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو آواز میری واضح آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ سلمان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ اسی طرح جو ہیں وہ خیر کے مشروعات ان کو جاری رکھیں۔ یقیناً یہ بہت مفید سلسلہ ہے جو آپ نے شروع کیا۔ اس میں تمہید کے طور پہ میں مختصراً انتہائی اختصار کے ساتھ 2 یا 3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو سلسلہ اس کا نام آپ نے رکھا ہے ہمارے اسلاف، تو اصل میں اسلاف ہوتے کون ہیں یہ ہمارے بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلف صالحین جو ہم لفظ بار بار کہیں گے اور کہتے بھی ہیں اور ہم بہت ذکر کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اصل میں جو لفظ ہے نا سلف یا اسلاف یا سلف صالحین، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہے جس میں ہم کہتے ہیں سلف ہوتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سلف سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں اور اس کے بعد کے 2 زمانوں کے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں قرون ثلاثہ، پہلے 3 زمانے۔ بعض علماء نے کہا کہ پہلی 3 صدیاں یعنی 300 ہجری تک۔ تو یہ جو ابتدائی یعنی امت کا جو ابتدائی طبقہ ہے، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ سلف صالحین ہیں زمانے کے اعتبار سے۔ حقیقتاً جب ہم کہتے ہیں نا کہ سلف کا یہ موقف ہے، سلف کا یہ فہم ہے، سلف یوں کہتے تھے، تو اس سے مراد یہ ابتدائی 3 زمانوں کی ہستیاں ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں۔ دوسرا سلف کا معنی ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں سلف عقیدے کے اعتبار سے یا سلف اتباع کے اعتبار سے، یعنی ہر وہ شخص جو ان 3 زمانوں کے لوگوں کے عقیدے پر ہوگا، ان کے پیچھے چلنے والا ہوگا، ان کے فہم کو حجت سمجھتا ہوگا، تو وہ بھی سلف صالحین میں شمار ہوتا جائے گا۔ یعنی جتنے علماء اس کے بعد آئے ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں اور عام لوگ بھی ہیں جو ان 3 زمانوں کے عقائد پر تھے، تو وہ سارے انشاءاللہ سلف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین کی زندگیاں ان کو پڑھنا کیوں ضروری ہے یا ان کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، میں مختصراً صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا، ہم سب اس سے واقف ہیں، فتنوں کا دور ہے، اور اس میں جو ثبات ہے، دین پر استقامت ہے، یہ آپ کہہ لیں ایک بہت نادر چیز ہے، بہت نایاب چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جو ڈھونڈنے سے ہمیں ملتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے وہ اچھے تھے، دین پر تھے، اور وہ دنیا کے اس میں نکل گئے اور پھر واپس ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ تو سلف صالحین کی زندگی آپ کہہ لیں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ریمائنڈر ہے یا ایک ایسا آئینہ ہے جس کو دیکھ کے انسان سیدھا رہ سکتا ہے، انسان اپنا راستہ وہ یعنی پکڑ سکتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ساری ایسے آئینے ہیں، بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن میں وہ دیکھے گا تو واپس کو یاد آئے گا کہ میں تو کسی اور طرف جا رہا تھا، میرا راستہ کوئی اور تھا۔ یہ اس کے اعلام یعنی اس کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ہمارے دور تک کے علماء، کہ جب وہ ان آئینوں میں، ان شیشوں میں دیکھے گا تو اسے فوراً بات آ جائے گی، نہیں میرا راستہ اور تھا، یہ راستہ میرا نہیں تھا۔ اس کے اندر جو فتور ہے، جو کم ہمتی ہے، جو سستی ہے اللہ کی طرف جانے میں، جو صحیح اللہ کا سفر ہے نا، اللہ کی طرف جانے کا جو سفر ہے، اس میں بہت بڑی جو معاون چیز ہے وہ کیا ہے کہ یا موٹیویشن جو ہے، یہ دنیا آج کل موٹیویشن کے پیچھے بھاگتی ہے نا، تو سب سے بڑی موٹیویشن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے جو پچھلے لوگ جو چلے گئے ہیں، جو جنتوں میں پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ، ان کی زندگی ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیسے پہنچے ہیں، انہوں نے یہ راستہ کیسے طے کیا۔ اور دوسری بات اس میں اس ضمن میں یہ ہے کہ سلف صالحین کی جو زندگی ہے نا، وہ میں عام طور پہ کہتا ہوتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ وہ ہمیں ہماری اوقات بتاتی ہیں۔ یعنی یہ ایسا دور ہے، ہم 2 لفظ پڑھتے ہیں نا، علم حاصل کرتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں مختصر سا، تو اس پہ تعریف بہت جلدی ہو جاتی ہے، فالوورز بہت جلدی مل جاتے ہیں، لائکس بہت جلدی مل جاتے ہیں، مشہوری جلدی ہو جاتی ہے، مزہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امام احمد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، امام شافعی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یعنی انسان زمین میں گڑ جاتا ہے۔ انسان کو ان میں سے ہر امام کی زندگی، ہر شخص کی زندگی وہ ہمیں زمین میں دھنسا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ ہم کتنے بڑے پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم اپنے طور پہ یعنی ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچ گئے۔ جیسا کہ معروف ہے، کچھ لوگوں نے جیسے کہا کہ سیوطی، امام سیوطی کا نام لیا کہ سیوطی کیڑا پرانا ہے، اور اس قسم کے کلمات آپ سب سنتے رہتے ہیں۔
اب یہ اصل میں کیا، یہ اس شخص کی اپنی حقیقت سے اور اپنی اوقات سے جہالت ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ جو لوگ گزر گئے تھے یہ کیا تھے، ان کے علوم کتنے تھے، ان کے فضائل کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی. حتیٰ کہ ان میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اگر ان کو کہا جائے نا آپ نے بھی فلاں وقت مر جانا ہے، تو اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی پہلے سے ہی وہ اس قدر اعلیٰ عمل کر رہے ہوتے تھے کہ موت کی خبر سن کے بھی اضافے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ان کے پاس. تو سلف صالحین کی زندگی کو پڑھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان، کہ ہم لوگ، ہم جیسے بیوقوف لوگ، جاہل لوگ، وہ اپنی اوقات نہ بھولیں. وہ یہ بات نہ بھولیں کہ ہم کس قدر حقیر ہیں، کس قدر بدعمل ہیں، اور بہت سے لوگ کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ دونوں باتیں کہ موٹیویشن بھی ہونی چاہیے اور انسان کو اپنی تربیت، تہذیب نفس کا بھی اہتمام ہوتا ہے ان زندگیوں سے. یہ دو باتیں ہوگی بطور تمہید. تیسری بات بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قصص اور حکایات ہوتی ہیں، سلف صالحین کی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کے پڑھنے کا مقصد مزہ لینا نہیں ہوتا، ان کے پڑھنے کا مقصد چسکا لینا نہیں ہوتا یا معلومات جمع کرنا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں نا، وہ یہ سیرت پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات پڑھتے ہیں. اس میں سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ وہ دلچسپی کا باعث ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے یعنی کسی خاتون نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا آپ اس کو کچھ پڑھائیں، تو میں نے کہا میں اس کو عقیدہ پڑھا دیتا ہوں. تو کہنے لگی یہ جو ہے نا عقیدہ بہت ڈرائی چیز ہوتی ہے، یہ بہت خشک چیز ہے، آپ اسے نا اصحاب کہف کا قصہ وہ سنائیں، سورۃ الکہف کی تفسیر سنائیں، وہ بڑا ایک مزیدار بات ہے، یعنی اس میں وہ قصہ ہے. تو واللہ المستعان، یہ جو سوچ ہے نا، یہ فائدے کی سوچ نہیں ہے، یہ دنیا دارانہ سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکایات ہیں، قصص ہیں، یہ ہمیں مزے لینے کے لیے بیان نہیں کی، معلومات جمع کرنے کے لیے بیان نہیں کی، بلکہ علماء کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ جو قصص اور حکایات ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. کیا مراد ہے اللہ کے ذکر سے؟ کہ جب کبھی ان کو بیان کرتے ہوئے انسان کو لگے کہ میں اللہ کے بندوں کا ذکر شروع ہو گیا نا، اب یہاں پر ہمارا اپنا ذکر ہو گیا، دنیا کا ذکر شروع ہو گیا، تو یہ اس شرعی مقصود سے باہر نکل گیا چیز. ہر شخص یہ جس کی زندگی پڑھیں گے، اگر اس کا پڑھنا ہمیں وہ اللہ کا ذکر معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں بار بار رجوع اللہ کی بات آ رہی ہے، عمل کی بات آ رہی ہے، خشیت کی بات آ رہی ہے، علم کی بات آ رہی ہے، ان کو دیکھ کے ان کے راستے پر چلنے کی بات آ رہی ہے، وہ بات اللہ کے ارد گرد اگر گھوم رہی ہے تو ہم صحیح معنوں میں سیرت پڑھ رہے ہیں. اگر وہ بات اللہ کی طرف نہیں گھوم رہی ہے، وہ کوئی اکیڈمک اسٹڈی ہے، وہ کوئی انسان اور ہمارا مقصد ہے اس کو معلومات جمع کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تو یہ تو کام ہو رہا ہے دنیا میں، اس کا پھر یعنی یہ کوئی شرعی مقصد نہیں ہے پھر. تو انشاءاللہ ہم یہ بات ضرور وہ یعنی سامنے رکھیں گے کہ ہم صحابہ کرام کی جب زندگی انشاءاللہ دیکھیں گے دیگر لوگوں کی، تو ہم اس میں یہ بات سامنے رکھیں گے کہ وہ اللہ کے ذکر پر مبنی ہونی چاہیے. کیونکہ سلمان بھائی جو ہے نا، بعض لوگوں نے ہمارے ہاں صحابہ کرام کو یوں بنا کر پیش کیا کہ وہ ایک یعنی تاریخی شخصیات ہیں، ان میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، ان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور بس وہ معلومات کا چسکا ہے، کون کس کے ساتھ کیا تھا، کس کا کیا معاملہ ہوا، کتنے بندے تھے، یہ تھا فلاں تھا، کس کے ساتھ لڑائی تھی، کون ناراض تھا، کون کس سال میں فوت ہوا. تو یہ چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. جب یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے تو یہ شرعاً مطلوب ہی نہیں ہے سلف صالحین کی زندگیاں پڑھنے سے. تو ہم ان تمام چیزوں سے صرف نظر کریں گے جو چیزیں اللہ کے ذکر پر مبنی نہیں ہوں گی، اللہ کے قریب لے جانے والی نہیں ہوں گی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ. اور آخری بات میں کر دوں اس کتاب کے حوالے سے بطور خاص جو آپ نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے، سیر اعلام النبلاء. یہ کتاب کتاب الاسلام ہے، یعنی اسلام کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. سیر جو ہے یہ سیرت کی جمع ہے، علم کی جمع، علام کہتے ہیں، ویسے تو علم کہتے ہیں پہاڑ کو، یعنی علام ایسی معروف شخصیات جو پہاڑ کی طرح بڑی واضح ہیں، معروف ہیں. اور نبلاء یہ نبیل کی جمع ہے، نبیل کہتے ہیں بڑا آدمی، شریف، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی میدان میں اس کی خدمات ہیں وہ بندہ نبیل کہلاتا ہے. تو سیر اعلام النبلاء سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی جو نبیل، شریف، عظیم شخصیات ہیں ان کی سیرتیں. اچھا، اس میں یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف محدثین و فقہاء ہیں اور نیک شخصیات ہیں، بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے تمام معروف شخصیات کا ذکر کیا ہے. یعنی وہ کسی بھی فن میں نبیل ہے نا، یعنی وہ سیاست میں ہے، وہ ادب میں ہے، وہ کسی اور میدان میں بھی اگر بڑا بندہ ہے، معروف بندہ ہے، اس کا ذکر کر دیا انہوں نے. کہیں تعریف کی ہے، کہیں تنقید کی ہے، تجزیہ کیا ہے اجمالی سا. تو انشاءاللہ ہم اس میں سے ان شخصیات کا انتقاء کریں گے اور ان کو لے کر چلیں گے جو
جن کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہے، جو اہل سنہ والجماعت کی شخصیات ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، انشاءاللہ وباللہ التوفیق۔ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر عبدالعزیز بھائی، آپ نے بڑا اچھا ایک کہہ لیں کہ ایک فرسٹ سیشن کے اندر یہ ایک ہمیں بتا دیا کہ کیا ہم آگے سیکھنے والے ہیں۔ صرف ہم نے کہانیاں نہیں سیکھنی بلکہ اس کو اس سے موٹیویٹ اس طرح ہونا ہے کہ ہم واقعی ہم اللہ کے قریب آنے والے بن جائیں۔ تو جیسے کہ آج ہم سب سے پہلا جو ہے، اس میں ایک چیز میں اور بھی بتا دوں کیونکہ آج کیونکہ پہلا سیشن بھی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ ہم اس کو کتاب سے ہی ساری باتیں کریں گے، تو جو بھی ساتھی انشاءاللہ ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، وہ یہ جتنے بھی سیشنز ہوں گے وہ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلاس ہو رہی ہے اس کتاب سے۔ تو اس کتاب کو آپ نے اگر پورا آپ کہہ لیں کہ پورا انشاءاللہ اللہ میں توفیق دے پورا اگر آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ ان سیشن سے آپ ان کے اندر سے کہہ لیں کہ ایک سمری پوائنٹس جو ہے نا آپ اس کتاب سے ہم اس پروگرام کے اندر آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الگ الگ جو مہمان آئیں گے انشاءاللہ وہ سارے اسی کتاب کے اوپر جو ہے نا اسی کتاب سے ہی وہ سارے پروگرام کریں گے۔ تو آج کیونکہ پہلا سیشن تھا تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو ہے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو سیرت ہے اس کو جانیں گے۔ تو پھر آغاز کریں ہم انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ عبدالعزیز بھائی سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی وہ تھے، ان کے بارے میں ہم الحمدللہ ہر ایک مسلمان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم کتنی چیزیں ہم صحیح جانتے ہیں اور کتنی چیزیں ہم غلط جانتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہمیں اس پروگرام کے اندر پتہ چلتا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو ابو بکر صدیق کا جو اصل نام ہے اس کے بارے میں نہیں پتا، تو اگر آپ ہمیں ان کا نام، ان کا لقب، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں مختصر آپ بتا دیں۔ جی بسم اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا جو نام ہے وہ عبداللہ تھا، جو ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا بھی ہے کہ ہم جو بھی یہاں بات کریں گے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کتاب سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی بہت ساری ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں علماء کی مختلف آراء ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، تو ہم وہی بات کریں گے جتنی بات کتاب میں جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ان کا نام وہی ہے عبداللہ۔ اور ایک یعنی لطیف بات کیا ہے، نکتے کی بات یہ ہے کہ جو خلفائے اربعہ ہیں ان چاروں کے نام آئین سے شروع ہوتے ہیں، عبداللہ اور عمر اور عثمان اور علی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ اور جو لقب ہے ان کا، ایک تو جو ہم نے اپنا اس کا نام بھی رکھا تھا سیشن کا، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا جو ترجمہ باندھا اس میں اسی نام سے باندھا کہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ شاید یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، یہ جو ان کا لقب ہے کہ یہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کے نائب ہیں، ہر حوالے سے، علمی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے، تمام حوالوں سے، وہ آگے انشاءاللہ بعد مزید آئے گی بھی۔ دوسرا ان کا لقب ہے الصدیق، ابو بکر الصدیق سارے جانتے ہیں الصدیق۔ اس صدیق کی کیا وجہ کیا وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی، یا میری نظر سے نہیں گزری، واللہ عالم، لیکن جو بتائی بات معروف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، اس تصدیق کی وجہ سے انہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو معراج کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس کی قریش نے سب نے اس پر تنقید کی، اس کو کہا یہ کیسے ممکن ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس سارے جو مافوق الخیال واقعہ تھا اس پر فوراً ایمان لے، تو اس وجہ سے یہ صدیق ہیں۔ اور تیسرا لقب جو امام صاحب نے ذکر کیا وہ ہے عتیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب تھا عتیق، قاف کے ساتھ۔ اور عتیق کے ضمن میں انہوں نے دو وجوہات بیان کی ہیں، اس کے دو سبب بیان کیے۔ پہلا سبب انہوں نے یہ بیان کیا کہ عتیق انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ بہت خوبصورت ہے، ان کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ عتیق کا ایک معنی جید یا جمیل ہوتا ہے عربی زبان میں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت تھے، اس وجہ سے انہیں عتیق کہا جاتا تھا۔ دوسرا سبب انہوں نے بیان کیا کہ عرب جو چیز اپنی تمام صفات میں کمال کو پہنچ جائے نا اس کو کہتے تھے یہ چیز عتیق ہے، یعنی کوئی ایسی چیز
جو اپنی تمام صفات میں، تمام کوالٹیز میں وہ انتہا کو بہت اعلیٰ چیز ہو، تو اس کو وہ عتیق کہا کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تمام صفات جو تھیں وہ ایسی شاندار تھیں کہ تمام قریش والے اس پر متفق تھے، ان کی دیانت پر، امانت پر، مہمان نوازی پر، خرچ کرنے پر، لوگوں کے کام آنے پر، وہی تمام صفات جو قریب قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو عتیق کہا گیا۔ اچھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک سبب اس کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ بعض حدیث میں ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت عتیق اللہ من النار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ تو عتیق کا معنی یعنی چھڑوانے سے، آزاد کر دیا جائیں، آزاد کیا گیا شخص، تو اس وجہ سے بھی ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ تیمی ہیں، بنو تیم سے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ تیم اور تمیم میں فرق نہیں کرتے۔ بنو تمیم ایک عرب کا بڑا قبیلہ ہے، قریش میں سے نہیں ہے، قریش کے علاوہ قبیلہ ہے۔ وہ لوگ عام الوفود میں 9ویں سال میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا قریش سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو قبیلہ بنو تیم، اس میں ایک ہی میم ہے، تے یا اور میم، تو قریش کا قبیلہ بنو تیم، اس میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، ان کا نام عثمان ہے، اور ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی اولاد وہ معروف ہے، وہ ان کے پھر آگے جو تیسری نسل ہے، تو یہ تمام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا خاندان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے کچھ آپ ہمیں کچھ خصائص اور کچھ صفات، یہ اگر آپ ہمارے سامنے رکھیں آپ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نا بعض صفات ایسی ہیں جو عام معلوم نہیں ہوتی، یعنی ایک تو ہے فضائل جو ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے انہیں فضائل دی ہیں۔ خصائص ان کی خاصیتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی بعض ایسی صفات ہیں جن میں وہ ممتاز تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ ان میں سے 3 یا 4 باتیں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش میں جو علم الانساب ہے اس کے سب سے بڑے ماہر تھے، عالم الناس انسابا، یہ جو انساب کا علم ہوتا ہے، قبائل کا، خاندانوں کا، یہ بڑا شریف علم ہے، بہت شاندار علم ہے، اور بڑا ہی مشکل علم ہوتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں، وہاں ان کی خاصیت کیا ہے کہ یہ علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر تھے قریش، پورے قریش میں۔ دوسری ان کی خاصیت کیا تھی کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پہ نص کی ہے، یعنی یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے، اور اس کی بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، بعض واقعات صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں۔ اور اسی طرح ایک خاصیت یعنی اس خاصیت کا لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن اس کی مثالوں کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے خطیب تھے۔ حالانکہ ان کی شخصیت سے ایک تاثر ابھرتا ہے کہ بہت نرم دل ہوں گے، بڑے رفیق ہیں اور بڑے رقیق القلب ہیں، اور خطباء کے عام طور پہ مزاج نہیں ہوتا، لیکن امام ذہبی نے ذکر کیا کہ خطباء الصحابہ ابو بکر و علی، صحابہ میں یا مہاجرین میں 2 خطیب تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، اور یہ بات ہمیں کئی مواقع پر معلوم ہو جاتی ہے۔ ان کا معروف خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی وفات کے وقت انہوں نے دیا، ان کا معروف خطبہ جو انہوں نے اپنے خلیفہ بنتے وقت دیا، تو ان کے بعد خطبے ایسے ہیں جو یعنی اس بات کی دلیل ہیں کہ واقعتاً وہ قریش کے بڑے خطباء میں سے تھے۔ اور ایک اور صفت جو ان کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، جو ان سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے انسان کو، وہ کیا ہے کہ ابو بکر اور عثمان، یہ 2 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دور جاہلیت سے شریف اور نبیل تھے، اس معنی میں کہ یہ جو کبائر تھے، معاصی تھے بڑے، ان کے قریب ہی نہیں پھٹکتے تھے، یعنی ایسے باحیا لوگ تھے کہ شراب کے، زنا کے، جوئے کے، جو دیگر جرائم اس وقت معاشروں میں رائج تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں بھی ایسی چیزوں سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ یعنی وہ ایک ایسی پیاری ہستی تھی، ایسی شاندار ہستی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے وہ بنائے اسی لیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بنیں گے، ان کے سب سے بہترین دوست بنیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔
اسی طرح جو ہے جس طرح آپ نے کچھ چند خصائص بتائے ہیں، اسی طرح اگر آپ تھوڑے سے فضائل بھی بتا دیں، مطلب صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور جی بیان بھی ہیں، بہت ساری احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کے جو فضائل ہیں بالخصوص، وہ اگر آپ تھوڑے سے ہمارے سامنے اگر رکھ دیں تو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ان کے فضائل وہ بے شمار ہیں، یعنی ان کے فضائل آپ کہہ لیں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اور جو فضائل صحابہ کی کتابیں اس میں بہت زیادہ ہیں، یعنی افضل الناس جو ہیں بعد الانبیاء۔ بے شک۔ لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو بطور خاص چند باتیں ذکر کی ہیں، جو چند حدیث ذکر کی ہیں، وہ ہم بھی اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا معنی یہ ہے، شیخ محب الرحیم جو ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں ہمیں، انہوں نے بات ایک دفعہ ایک مجلس میں بتائی تھی کہ بعض علماء نے یہاں تک بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میں صرف اور صرف نبوت کا فرق تھا، اللہ۔ یعنی نبوت اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حصے میں آئی، اور جو باقی صفات تھی جو عام اخلاق کی، کردار کی، اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ اور یہ بات ان علماء نے کیوں کہی، یعنی اس میں مبالغہ اس لیے نہیں ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے انسانیت پر حجت تمام کی ہے، کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو نبی تھا اور میں نبی نہیں ہوں، تو میں اس کے جیسا کیسے بن سکوں، میں اس کو نمونہ کیسے بناؤں۔ تو اللہ نے ابو بکر کی شخصیت کے صورت میں ہمیں یہ بتایا کہ آپ انبیاء آپ کے لیے اس پہ حسنہ ہے، آپ کا بہانہ کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یعنی فلاں اور فلاں ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسری سبحان ان کی جو فضیلت امام صاحب نے ذکر کیا وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب آدمی تھے، سب سے پیارے تھے، سب سے عزیز تھے۔ تو جو اللہ کے رسول کا عزیز ہوگا وہ ظاہری بات ہے وہ ہمیں بھی سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، ہمارا بھی اللہ۔ سب سے عزیز، سب سے پیارا اور دلارا جو صحابی ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ تیسری فضیلت ان کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر جو ہیں یہ جنتی جو بزرگ ہیں، کہول یعنی جو ادھیڑ عمر لوگ ہیں، ان کے سردار ہیں۔ بہت سارے لوگ حدیث جانتے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بہت سارے اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو جنت میں جانے والے ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے، وہاں جا کے گچے جوان ہو جائیں گے، ان کے سردار ہوں گے۔ اور سبحان بہت اللہ۔ بڑی ان کی فضیلت کیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں۔ یہ فضیلت بہت بڑی اس لیے ہے کہ یعنی خلیل نہیں ہے، خلیل اس معنی میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ اصل میں خلیل جو ہے نا یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں رتبہ ہے کہ اس میں شرک نہیں ہوتا، یعنی انسان کے حبیب بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، سب سے محبت ہے، جو خلت ہے خلیل ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا، اس لیے پھر اللہ کے رسول نے انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا کیونکہ اس میں شرک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اس کا اظہار کر دیا کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا، اگر کوئی اس مقام تک پہنچتا کہ یعنی تمام لوگوں میں سے ایک بندہ مجھے چننا پڑتا تعلق کے لیے، محبت کے لیے، تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا آخری عمر میں جب آپ مرض الموت میں تھے کہ تمام دروازے، تمام راستے جو مسجد نبی کو آ رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راستے کے۔ تو کئی ایک ائمہ نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نص ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ آپ نے اس ممبر پر، اس سیٹ پر سب لوگوں کے راستے کو بند کر دیا کہ کوئی یہاں پر نہیں آ سکتا سوائے کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ تو یہ بھی ان کی خاصیت ہے، ان کی فضیلت ہے۔ اور ایک جو آخری بات، آخری فضیلت ہم بیان کر دیتے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جیسے میں نے پہلے کہا، سب کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، یعنی ان کا ایک جو تمام صحابہ کرام کہتے ہیں نا سب صحابی ہیں، ان کی صحابیت کا رتبہ ایک خاص ہے، صحابیت خاصہ ان کو حاصل ہے، یعنی وہ تمام اصحاب میں سے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں ایک درجہ اوپر، ایک صاحب الگ اللہ کے رسول کو قرار دیا۔ وہ کیسے؟
معروف حدیث ہے بخاری کی، غالباً مسلم میں بھی ہے، کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی انبن ہو گئی، اختلاف ہوگا کسی بات پہ، اور عمر رضی اللہ عنہ ان سے ناراض ہو گئے، باوجود اس کے غلطی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے معذرت طلب کی، کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی غصے میں تھے تو نہیں معاف کیا اور دروازہ بند کر دیا اپنا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے یہ کوئی چاند چڑھا کر رہے ہیں، اما صاحبکم ھذا فقد غامر، یعنی یہ جیسے آ رہے ہیں نا لگ رہا ہے کہ کچھ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں پیچھے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے احساس ہوا بعد میں کہ جس ہستی کو میں نے ناراض کیا یہ عام ہستی نہیں، یہ ابوبکر ہے۔ تو وہ دوڑے ہوئے پیچھے پیچھے آگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا، باوجود اس کے کہ دیکھیں غلطی کس کی ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، بعد میں انہوں نے اعتراف کیا نا اس بات کا، اور وہ معافی طلب کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ معاف نہیں کر رہے، ان کا اختیار ہے نا، یعنی شرعی اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہ اس کی مرضی ہے معاف کرے نہ کریں، اور اس بات پر ان کو غصہ ہے، یعنی ایک لاڈ والا غصہ ہے ان کا، یعنی کوئی ایسا کہہ رہے ہیں بڑی منطق والا غصہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے منہ کو دیکھ کے میری وجہ سے میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی آپ دیکھیں جس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ کون ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے، جو جن سے شیطان ڈرتا ہے اور دو الہامی شخصیت ہیں جن کی بات پر وحی اتر آتی ہے، اور ان کی غلطی ہے بھی نہیں، پھر بھی ایسا معاملہ ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی، تھوڑی سی پریشانی ہوئی، آپ نے کہا کہ میری وجہ سے میرے مقام کا پاس رکھتے ہوئے تارکو لی صاحبی، میرا دوست ہے، میرا یار ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، کہا کہ جب مجھے بھیجا گیا تو تم سب نے کہا تھا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، ولیکن قال ابو بکر صدقت، ابو بکر نے کہا تھا آپ سچ بولتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو پرانا احسان ہو نا کسی کا تعلق ہو، اس کی حفاظت، اس کی لاج اس طرح رکھی جاتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے فضائل میں بندہ اگر بڑھتا چلا جائے تو وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ وہ ختم ہونا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ جس طرح آپ نے چند فضائل آپ نے بیان کیے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ امت کے سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو ہم ایسے بھی سنتے ہیں کہ نہیں، سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ تو علی ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس طرح کی بھی کچھ بات آتی ہے کہ ظاہری طور پر خلیفہ جو ہے وہ ابوبکر صدیق کو بنایا، لیکن جو جانشین تھے وہ حضرت علی تھے۔ اور اسی طرح مطلب کہ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جیسے عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ تو عالم ہیں، مطلب ہمیں پتہ ہے، لیکن ابوبکر صدیق جو ہیں یہ عالم کیسے ہیں؟ تو اگر اس بات کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں تو۔ احسن تم، یہ جو بات ہے نا یہ بڑی شاندار بات ہے، بڑی ہی اہم بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے عالم ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ بات درست کیوں ہے، اس کے بہت سارے دلائل اہل علم نے ذکر کی۔ اچھا، ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، باقی جن صحابہ کرام کے آپ نے نام لیے، یہ سب علماء صاحب ہیں، فقہاء صاحب ہیں۔ صحابہ کرام میں تقابل کا کوئی ایسا انداز ہم اختیار نہیں کرتے جس سے کسی کی توہین مقصود، کسی کی توہین یعنی لازم آتی ہو۔ یعنی ہم ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اگر تعریف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کمتر ہیں تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ میں اس بات سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، لیکن صرف حقیقت حال کے بیان کے لیے، یا کہہ لیں ہر حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ دینے کے لیے، اس میں درست بات یہی ہے انشاءاللہ، اللہ عالم بالصواب، کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صرف یہ کہ سب سے بڑے عالم، بلکہ جیسے میں نے اشارہ کیا کہ تمام خیر کی صفات اس امت میں وہ سب سے زیادہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پائی جاتی تھی۔ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے بہادر، ہر وہ چیز جو خیر کی ہے نا وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ تھی۔ وہی بات جو میں نے آپ کو کہی کہ جو علماء نے کہا کہ نبوت نہیں تھی بس ان کے پاس۔ اچھا، اس کی جو دلائل بہت سارے ہیں، لیکن ہم صرف وہ بات ذکر کریں گے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ وہ جو معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کہی. آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے ایک شخص، اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کر لے، دنیا کی جگہ چون کو، یا وہ آخرت کو اختیار کر لے. تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ کہنے لگے فدینا کبھی آبائینا و امہاتینا، اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. یعنی وہ رو پڑے اور وہ یہ کلمات کہنے لگے. تو صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی، یار یہ ایسی کوئی بات ہے نہیں جس میں افسوس کی بات ہو، جس میں یہ کلمات کہنے کا یعنی محل ہو کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اعلمنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بکر تھے، کیونکہ انہوں نے اس بات سے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں. وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں دنیا رہنا چاہتا ہوں یا میں آخرت اختیار کرتا ہوں. تو میں نے اللہ کی ملاقات کو اور آخرت کو اختیار فرما لیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حکمت، ان کی دانائی اور ان کا علم اور عقل ان کی، اس نے بھانپ لیا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہو رہی ہے جو عام صحابہ کرام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئی. اور دوسری بات وہ آگے بھی انشاءاللہ آ جائے گی، جو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جیسے انہوں نے امت کو سنبھالا، تو ہم تو آج تک ان کے احسان مند ہیں. ہر مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی گردن میں ابو بکر کا احسان لے کر پیدا ہوتا ہے. واللہ العظیم یہ بات اسی طرح ہے. یعنی اگر کوئی انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھنے کے لیے، یعنی ان کی فضیلت کے لیے، صرف وہ چند دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے امت کو سنبھالا ہے، وہ دیکھ لے تو جس کے سینے میں دل ہوگا نا، وہ ان کے فضل کا، ان کے احسان کا انکار نہیں کر سکتا. بڑا ہی کوئی احسان فراموش آدمی اور بڑا ہی کوئی عقل کا وہ اندھا آدمی جو ابو بکر کے فضل کا انکار کر دیتا ہے. واللہ المستعان. جزاکم اللہ خیر. شیخ یہ جو فضائل آپ نے بیان کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فضائل جو ہے ان کے ہمیں پتہ چلتے ہیں احادیث سے بھی. تو یہ جو فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے نزدیک بھی ایسے ہی تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جو ہے ایسے ہی تھا؟ احسن. یعنی یہ جو ہے یعنی فضائل ہم بیان کرتے ہیں، کیا جی صحابہ کرام صحیح سمجھتے تھے؟ تو جی یقینی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کہ ہاں یہ بات اجماع تھا، قطعی اجماع تھا، کسی کو اختلاف نہیں تھا اس سے کہ سب سے افضل وہ کون ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذکر کیا صحیح سند کے ساتھ، کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذکر کیا جو صحیح بخاری میں ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مہر بھی ہے. وہ قول کیا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ حیات تھے، ہم کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سامنے موجود ہوتے تھے اور آپ اس پر انکار یا اس کی تصحیح نہیں کرتے تھے. تو مراد کیا کہ یہ جو درجہ ہے نا ابو بکر، عمر، عثمان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تقریر یعنی ان کی رضا اس کو ترتیب کو حاصل ہے. لیکن سب سے مزیدار بات کیا ہے، وہ ہے علی رضی اللہ عنہ کا قول. یعنی جو شخصیت جن کے ذریعے منافست کی جاتی ہے یا مقابلہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یعنی کم تر قرار دینے کے لیے، وہ ہے علی رضی اللہ عنہ. اور حالانکہ علی رضی اللہ عنہ وہ اس سے بری ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے منبر پر یہ بات کہی تھی کہ خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر. لوگوں یہ بات سمجھ لو، جان لو کہ اس امت میں اس کے نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو جتنی مزے کی یہ بات ہے نا، اتنے ہی مزے کا امام ذہبی کا تبصرہ ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات کر کے کہا ہے، کہتے ہیں ھذا واللہ العظیم متواتر عنہ. اللہ کی قسم یہ بات متواتر ہے. یعنی متواتر کا معنی یہ ہے کہ اب اس کی آپ کو صحت اور ضعف پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس تواتر کے ساتھ یہ بات علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہے، لأنه قاله على منبر کوفتی. علی رضی اللہ عنہ نے یہ کسی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ نہیں کی تھی، مجمع عام میں کوفہ کے ممبر پر دارالخلافہ کی بڑی مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ لوگوں یہ بات سمجھ لو افضل کون ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر کہتے ہیں فلعن اللہ الرافض ما اجہلہم. اللہ ان رافضیوں پر لعنت کرے جو ابو بکر کے فضل کو اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ متواتر بات کو ایسی کھلی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، تو یقیناً یہ ان کی جہالت ہے.
ہاں ہاں شیخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے موقع کے اوپر مطلب یہ یقینی طور پر اس وقت مطلب کتنا غمگین معاملہ تھا، اور بڑا ہی بالکل سخت وقت تھا صحابہ کرام کے اوپر. مطلب اس سے مطلب افسوس والی خبر ان کے مطلب کہ ان کے پاس کیا ہو سکتی ہے، اور یہ تو مطلب واقعہ ہے، مطلب ماننے کو تیار نہیں تھے وہ اس وقت. تو اس وقت جو عظمت ہے اللہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان سے محبت کو ہماری نجات بنا دے. آمین. بات اصل میں یہ ہے کہ معروف واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وقت بھی چونکہ ہمارے پاس کم ہے. صحیح بخاری کی معروف حدیث کہ مدینہ ایسا تھا جیسے اندھیرا ہو گیا، یعنی کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ جیسا قوی انسان، شجاع انسان، اعصاب پر قابو پانے والا انسان، وہ تلوار اٹھا کے گھوم رہے تھے. وہ کہتے کوئی بندہ کہے گا نا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو ثانیہ ہی ایسا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس کے بعد جب کبھی ہمیں کوئی مصیبت آئی تو ہم اللہ کے رسول کی وفات کو یاد کرتے تھے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی تھی. اور سچی بات یہ کہ یہ ہمارا یعنی تمام مسلمانوں کا تا قیامت ایک دلاسا ہے کہ جس کسی پر جو آفت آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، تو وہ اس مصیبت کو یاد کرے جو صحابہ کرام پر آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صورت میں. اسی لیے یہ واقعہ جو ہے نا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اشجاع الناس تھے، سب سے بڑے بہادر. کیونکہ علی رضی اللہ عنہ سے بات ملتی ہے کہ بہادری جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے بندے کتنے مارے ہیں کسی نے. بہادری یہ ہے کہ جس موقع پر بڑے بڑے لوگ ان کے اعصاب جواب دے رہے ہیں، اس موقع پر کس نے اپنے اوسان کو قابو میں رکھا ہے، کون ثابت قدم ہوا ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے جو منبر پر چڑھے، جنہوں نے آیات سنائی قرآن مجید کی، وہ معروف کلمہ اپنا کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اور وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول. تو بہرحال مقصود یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آیات آج ہی نازل ہوئی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے منہ سے سننے کے بعد ایسا ثانیہ تھا نا کہ نظروں سے اوجھل ہو گئی بات، بھول گئی سب کو کہ ایسا کوئی وحی آ چکی ہے پہلے. ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آیات سنائی تو پھر ہر بندے کے منہ پر یہی کلمات تھے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. اللہ کے رسول اگر فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم لوگ پھر جاؤ گے، تم لوگ اپنا دین چھوڑ دو گے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جو احسان ہے، جو فضل ہے، وہ کتنا عظیم. اس سے بھی اور آگے بھی چند باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہی بات ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے میں نے کہہ دیا نا کہ ہر مسلمان اپنی گردن پر ان کا احسان لے کر پیدا ہوتا ہے. وہ نہ ہوتے تو امت اسلامیہ اس حالت میں نہ ہوتی. یعنی انہوں نے جیسے سنبھالا، جیسے لے کر چلے، اس کے آگے بھی انشاءاللہ بعد مثالیں آ جائیں گی. سبحان اللہ. شیخ ابھی تھوڑی سی ہم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کی طرف. اب یہ سب سے پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے، تو اس کی طرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی اشارہ دیا تھا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے بعد جو ہے ابوبکر صدیق ہی وہ سنبھالیں گے، پہلے خلیفہ بنیں گے؟ اس مسئلے میں بعض اہل علم کا ایک خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یعنی نص ہے اس بات پر کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے. اور اکثر علماء کا خیال ہے اور یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام نہیں لیا، منصوص نہیں ہے، لیکن اشارات ایسے دے دی. یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یعنی وہ پہلے خلیفہ تھے. اچھا، اس سلسلے میں نا 2-3 باتیں میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن ویسے سب کے فائدے کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں، یہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ وبارک فیہ، ان کی کتاب ہے خلیفہ بلا فصل کے نام سے. وہ بڑی پیاری کتاب ہے، اس مسئلے کو پڑھنے کے لیے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں، پہلی بات جو ہے نا انہوں نے ایک دلیل قرآن سے ذکر کی ہے، بڑی پیاری بات کی ہے. یعنی سلف میں سے کسی کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت قرآن مجید سے ثابت ہے. اور کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہاجرین کا ذکر کیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، سورۃ الحشر میں مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ تھے. تو امام صاحب فرماتے ہیں، جن کا انہوں نے حوالہ دیا امام ذہبی نے، کہ جس بندے کو اللہ سچا کہہ دے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات یقینی ہے، یعنی مہاجرین کو اللہ نے سچا قرار دیا نا، ہم نے تو نہیں سچا کہا. تو اللہ نے جب ان کو سچا کہا ہے تو ان سب مہاجرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلے خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول کے حقیقی جانشین ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صادقون ہیں، جو اللہ نے جن کو سچا کہا ہے، وہ تمام سچے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے خلیفہ اور اللہ کے رسول کے جانشین وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. اور اس کی قرآن مجید سے اور بہت ساری ایسے علماء نے دلائل نکالے، اور احادیث سے جو اس کی مثالیں اس میں سے جو ایک دو امام ذہبی نے ذکر کیا ہیں، وہ تو ایک معروف واقعہ ہے. ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کوئی چیز طلب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا بعد میں آنا. تو اس نے کہا میں بعد میں آؤں گی، اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ پھر ابوبکر کے پاس آنا. تو یہ بڑا واضح اشارہ ہے. اور جو اہم بات ہے اس میں وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مصلی پر کھڑا کیا. یعنی اس سے واضح اشارہ اور نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو یہ بات کہیں کہ وہ مصلی پر کھڑے ہوں. اور اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، یعنی جو آپ کہہ لیں اجماع قطعی ہے صحابہ کرام کا، کہ جب ثقیفہ میں صحابہ کرام جمع تھے اور انصار میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے امیر ہوگا یا ایک امیر ہم میں سے ہوگا، آپ میں سے ہوگا، تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے یا غالباً ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بات کہی، ایک کلمہ کہا جو بڑا نورانی کلمہ ہے، اور جس کلمے نے تمام صحابہ کرام کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا. یعنی ایک ایسی بات ہے اس کلمے کا، ایک ایسی ہیبت تھی کہ جس کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ ڈھیر ہو گیا. وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تم میں سے کون بندہ یہ جرت کرتا ہے، اس بندے کا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ سکے. ایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر، کون بندہ یہ جرت کر سکتا ہے، اس کے دل میں بات آتی ہے کہ ابو بکر سے مقابلہ کرے گا. اللہ اکبر. ایسا کلمہ تھا کہ انصار کہنے لگے معاذ اللہ، نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، توبہ توبہ، اللہ سے پناہ میں آتے ہیں کہ ابو بکر سے ہم آگے بڑھ جائیں، یہ ممکن نہیں. یعنی اس کلمے کی دیر تھی کہ سب نے اپنا موقف سے دستبردار ہو گئے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہیبت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، یہ قابل بحث بات تھی نہیں سرے سے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ انشاءاللہ یعنی خلیفہ بلا فصل ہیں، قطعی طور پہ، اجماعی طور پہ، قرآن مجید، حدیث کے اشارات سے اور صحابہ کرام کے اجماع سے وہی انشاءاللہ یعنی خلیفہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. انشاءاللہ. شیخ یہ جو خلافت کا دور تھا ابوبکر صدیق کا، یہ رضی اللہ عنہ بڑا ہی مختصر دور تھا. یہ مطلب 2 سال اور کچھ مہینوں کا تھا، لیکن یہ بڑا ہی بہترین زبردست جو ہے وہ پیریڈ تھا. تو یہ جو پیریڈ تھا اس کے اندر، اور مطلب اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے کہہ لیں کہ ایک سٹیج سیٹ کر دیا گیا تھا، مطلب کیسے زبردست پیریڈ تھا. تو یہ مطلب ایسے کیا واقعات تھے، کچھ اگر آپ ہمارے سامنے رکھ سکیں کہ ایسی کیا چیزیں تھی اس دور میں، ان 2 سالوں کے اندر، یا کچھ ماہ اور تھے، ان میں کیا ایسا تھا کہ اس کو ایک بہترین خلافت کا پیریڈ کہا گیا ہے؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا، اور وہ قول یعنی اس کا اثر بہت زیادہ ہے. وہ قول کیا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بأبی لہاظمہا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو میرے باپ پر آفتیں گزریں، جو مشکلات ان پر ٹوٹیں، اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹ جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لو نزل بالجبال الراسیات، ان بلند و بالا پہاڑوں پر وہ آتا نا وہ لمحہ جو بکر پر آیا، لہاظمہا، تو پہاڑوں کو نکل جاتے وہ لمحے. ان کلمات میں نا بہت کچھ ہے سلمان بھائی. اس میں یہ آگے خود سیدہ نے بیان کیا، کہتی ہیں کہ مدینہ جو تھا وہ نفاق سے بھر گیا تھا، ہر منافق وہ افواہیں اڑا رہے ہیں، وہ نکل آئے نا، اللہ کے رسول فوت ہو گئے. عرب کا عرب ارتداد کا شکار ہو گیا تھا، قریش اور ثقیف کے علاوہ اور بعض قبائل کے علاوہ تمام وہ قبیلے جو اسلام کو غالب آتا دے کر مسلمان ہوئے تھے وہ سب مرتد ہو گئے. ارتدت العرب، عامت العرب جو تھے وہ ارتداد کا شکار ہو گئے. اور رومی وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ان کی ہوئی تو آپ اسامہ رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر آپ نے روانہ کر دیا ہوا تھا. وہ اس انتظار میں تھا صرف کہ اللہ کے رسول کی خبر وفات کی آ جاتی ہے یا کل آتی ہے، 605 میں تھا.
تو ایسے لمحات تھے. تو اور یہ ایسا مرحلہ تھا کہ یعنی اور مسلمان یعنی آپ کو پتہ کہ کس کیفیت میں تھے، جو غم تھا، جو ملال تھا، کسی کو اپنی ہوش نہیں تھی. تو واقعتاً یعنی سمجھ آتی ہے کہ ابو بکر ان کی بہادری جو تھی نا، وہ عمر اور علی اور خالد بن ولید اور یہ صحابہ کرام یہ شاہسوار تھے بڑے، یہ میدان کے سپاہی تھے، لیکن جو دل کی شجاعت ہے نا، جو دل کی بہادری ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے یقینی طور پہ. دیکھیں انہوں نے مانعین زکوٰۃ تھے، ان سے قتال کیا، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جو اپنی سختی کے بارے سے معروف ہیں، وہ کیسے ابو بکر نظر ثانی کر لیں، دیکھ لیں اس معاملے کو، یہ تو کلمہ گو ہیں اور ہمارے تو دشمن پہلے ہی بہت ہیں، مرتدین ہیں، منافقین ہیں، وہ ادھر سے رومی کھڑے ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، اللہ کی قسم، ایک جو رسی ہے نا، اگر وہ بھی دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے نہیں دیں گے تو میں لڑوں گا ان سے. یہ یعنی موقف حازم تھا، ایک ایسا شاندار تھا کہ یعنی بڑے تھوڑے وقت میں، یعنی 2 سال جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے 2 سال میں لشکر اسامہ کو بھی بھیجا، رومیوں کو شکست ہوئی. رومی کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ یہاں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر آ رہی ہے اور یہاں ہماری شکست کی خبر آ رہی ہے. یہ دونوں خبریں کیسے روم کو اکٹھی پہنچی تھیں کہ ایک طرف مسلمانوں کے نبی وہ فوت ہو رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہمیں شکست دے رہے ہیں. یعنی کیسا ان کے لیے عجیب بات تھی نا یہ. انہوں نے 2 سال میں رومیوں کو شکست دی، جتنے مرتدین تھے ان کو شکست فاش دی، اور ان کو اکثر ان میں سے واپس اسلام کی طرف آ گئے، باقی بھاگ گئے، قتل ہو گئے. زکوٰۃ جو مانعین تھے ان کو واپس رجوع کروایا، ان کی سرکوبی کی، منافقین کا علاج کیا، اور اس کے بعد فتوحات بھی کی، باقاعدہ اسلامی لشکر بھی بھیجے. تو یعنی یہ ایک آپ کہہ لیں ان کی کرامت ہے، جو سادہ لفظوں میں جو بات ہے کہ 2 سال میں جو مہمات، جو کام ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انجام دیے، یہ ایک عام انسان اس کی عقل میں بات نہیں آ سکتی کہ 2 سال میں کیسے ہو سکتے. اور جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا ہے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کاموں کے لیے زندہ رکھا تھا، ورنہ وہ اسی وقت ان کی وفات ہو گئی تھی جب اللہ کے رسول ان کی وفات ہوئی تھی. ابو بکر کا دل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکٹھے ان کی وفات ہوئی تھی. ان کا صرف جسم وہ زندہ تھا، باقی تھا چند ضروری کام انجام دینے کے لیے، اور وہ ان کے غم میں، ان کی یاد میں گھلتے رہے. اور 2 سال بعد پورے اپنے یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنی ذمہ داری ان کی پوری ہوئی جو اللہ نے ان کو سونپی تھی، تو بڑے آرام سے وہ اپنے دوست کے پاس ان کے پہلو میں جا کے انہوں نے یعنی وہاں آرام کیا رضی اللہ عنہ وارضا. بہرحال یہ یعنی ایک ایسا باب ہے، اس کو انسان پڑھتا ہے تو وہی بات ہے، محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان. اللہ کا ہم سے راضی ہو جائے. آمین آمین. شیخ یہ خلافت سے پہلے جو ہے ابو بکر صدیق جو ہے ان کے جو مالی حالات تھے بڑے اچھے تھے، مالدار تھے وہ، تو یہ خلافت کے بعد ان کا گزر بسر کیسا تھا؟ مطلب کیا اس طریقے سے ان کا مطلب بیت المال سے وہ کتنا لیتے تھے، یا ویسے کیسا گزر بسر تھا ان کے خلافت کے بعد؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں، اول من آمن من الرجال. لیکن امام زاہبی نے ایک اور بات ذکر کی ہے، اور وہ کسی مقصد سے ذکر کیا، وہ ایسے بیکار بات نہیں ہے. وہ بات کیا ذکر کیا؟ کہتے ہیں اسلم ولہ 40,000 دینار. ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا نا تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے. یہ بات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انبیاء جو تھے نا ان کے پیروکار عام طور پہ غربا ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں ابتدان، اور جو امیر طبقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو راذل ہیں، یہ تو کمتر لوگ ہیں، یہ تمہارے پیچھے لگ رہے ہیں، بڑے لوگ کہاں پر ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شرف یہ ہے، مقام یہ ہے، ان کی شرافت کی معیار یہ ہے کہ قریش کے امراء میں شمار ہونے کے باوجود سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. اس بندے کو دنیا کے فتنے کا اور مال کے فتنے کی حقیقت کا اندازہ ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ 40,000 دینار گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور انسان پہلی آواز پر انسان اپنا دین بدل رہا ہو. تو وہی بات ہے جیسے نونیہ خطانی میں ہے نا کہ رجلان قد خلقا لنصرت احمد. ابو بکر و عمر پیدا اس لیے گئے تھے کہ صرف اللہ کے رسول کی نصرت کرنی ہے، اللہ کے رسول کے دین کو سہارا دینا، کندھا دینا ہے، اور اس کا وہ مشن پورا کرنا ہے. تو یعنی امیر تھے اور تاجر تھے، اور نبی کریم نے فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا اتنا کسی نے فائدہ نہیں دیا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. اور غلاموں کو، بلال کو، دیگر صحابہ کرام کو بھاری بھاری رقمیں دے کے اللہ کے لیے آزاد کیا. یعنی اپنا پیسہ جسے کہتے ہیں نا انے واہ بھایا اللہ کے راستے میں بغیر سوچے سمجھے اللہ کے دین کے لیے. اور تبوک کا واقعہ بھی آپ کو پتا، پورا گھر اٹھا کر لے گئے.
لیکن یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ تمام مال جو گھر میں تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیے اور اپنے کندھے پہ چادر رکھی اور کہا کہ میں بازار میں جاتا ہوں کچھ کما کے لاتا ہوں، اپنے ہاتھ کی کمائی لاؤں گا اور وہ ہم جو ہے نا گزر بسر کریں گے۔ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہیں، یہ حالات ہیں، آپ کا ہم مقرر کر دیتے ہیں یعنی بیت المال سے کچھ معاوضہ، آپ کمائیں نہیں، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ چلو جتنا مہاجرین، ایک عام مہاجر جو ہے نا جتنی اس کی کمائی ہے اتنی آپ کی مقرر کر دی جائے۔ اور بھی اس میں روایات ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ چلو جتنے عام مہاجرین جو گزر بسر کرتے ہیں اتنی میری گزر بسر مقرر کر دی جائے، تو میں یعنی پھر خلافت کے جو معاملات ہیں ان کو سنبھالتا ہوں۔ تو بہرحال وہ لوگ دنیا کے لیے بنے ہی نہیں تھے، وہ لوگ جس مقصد کے لیے بنے تھے اس مقصد کے لیے وہ وہاں پر آئے، دنیا کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ گدھے کی طرح استعمال کیا۔ دنیا بندہ مومن گدھے کی طرح اس پر سواری کرتا ہے یعنی ضرورت کے لیے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو گدھے کی طرح اس کو دنیا کو استعمال کیا اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ عنہ۔ ایک منٹ میں ذرا ساتھ والا جو پریشان نہ ہو رہا اس کو میں کہہ دوں شیخ مدانی بس بقیہ 5 دقائق ہیں معلش طيب ابشر جی ٹھیک، چلیں بس انشاءاللہ ایک دو اور چیزیں ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا پروگرام بھی مطلب کہ اس کو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ 1 گھنٹے کے جو ہے نا 1 گھنٹے کے اندر ہم پورا اس پر رات کریں، کیونکہ آج تو پہلا تھا تو اس کی انٹروڈکشن وغیرہ بھی تھی اندر، تو لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے ابھی تک کافی چیزیں بیسک چیزیں ہم مختصر نکات پورے کر لیتے ہیں انشاءاللہ، جو یعنی جو آپ کے سامنے جو نکات ہیں وہ آپ بیان کر دیں کہ کر کے تو انتہائی تو ساتھ کے ساتھ ان پہ 1 منٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں، ساری باتیں انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جی بس 1 2 چیزیں رہ گئی ہیں، مطلب ہم کیونکہ ہم خلافت کے بعد اب بالکل اگلی جو چیز ہے کہ حضرت عمر کو جو ہے رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا، مطلب کہ ان کو مقرر کرنے کا، اگلا خلیفہ مقرر کرنے کا کیسے، یہ کیا قصہ تھا، یہ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ بھی دیکھیں سبحان اللہ، یہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہر قدم ایسا شاندار ہے کہ ان کی فضیلت ہے، ان کے موفق ہونے پہ دال ہے۔ یعنی لوگوں نے کہا نا کہ لوگ تو 3 ہی تھے، یعنی انتخاب تو 3 ہی لوگوں نے کیا، ایک وہ عزیز مصر نے کیا یوسف علیہ السلام کے لیے، ایک وہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ موسیٰ کو ہم رکھ لیتے ہیں، اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ تو اور یہ بڑا آپ کہہ لیں یہ بھی برکت آمیز بھی کہہ سکتے ہیں اور بڑا پر اثر ہے یہ واقعہ بھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ کیا، عثمان کو، عبد الرحمن بن عوف کو، عشرہ مبشرہ کو، کبار صحابہ کو، انصار کے بڑے سرداروں کو کہ عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سے کیسے پیارے دل والے لوگ تھے، یعنی انہوں نے ایسی ایسی پیاری باتیں کی نا بندہ بے ساختہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے مثال کے طور پہ کہا کہ اللہ کے یعنی ان کا عمر کیسا آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ عمر کی تنہائی ان کے علانیہ سے اچھی ہے، یعنی کیسی صرف بیان کی نا، کیسی شاندار کہ عمر کی تنہائی ان کے ظاہر سے بہت شاندار ہے۔ اللہ، اور سب صحابہ کرام نے ایسی پیاری شاندار باتیں کی۔ ایک صحابی نا اس میں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ابو بکر اللہ کو کیا جواب دو گے اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی کہ اتنا سخت بندہ کیوں مقرر کیا، عمر کی سختی سب جانتے تھے، تو اگر اللہ نے پوچھا کہ میرے جو بندے تھے ان میں اتنا سخت بندہ تو مقرر کر کر آئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ تو اللہ اکبر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ میں جو اس وقت تیرے بندوں میں سب سے بہتر آدمی تھا اللہ میں اس کو مقرر کرتا آیا ہوں، سب سے بہتر آپشن کو مقرر کرتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا اس پہ یعنی تمام صحابہ کرام وہ متفق تھے، سب نے مشورہ دیا کہ ہاں یہ آپ کے بعد بہترین انتخاب ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ بات یہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ان کی حسنات میں سے ایک نیکی ہے، حتیٰ کہ خود کہا کہتے تھے وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي شَعْرَةً فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، میری تمنا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی کیوں نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ کیا یہ ان کو قتل کیا گیا یا ان کی وفات جو ہے عام کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی؟ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان کی وفات کبھی کہتے ہیں کہ موت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہی آئی، یہ کیا اس بارے میں مورخین جو ہیں وہ یعنی مختلف ہیں کہ ایک طبعی وفات تھی یا انہیں زہر دیا گیا۔
تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے زہر والی، کہ انہیں یہود نے زہر دیا تھا، یہودیوں نے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی موت میں بھی اللہ کے رسول کی مشابہت کی، یعنی 3 اعتبارات سے، کہ اللہ کے رسول کی وفات کا ابتدائی سبب وہ زہر ہی تھا، یہود نے زہر دیا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا ایک روایت کے، ایک قول کے مطابق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ دفن ہوئے، اور باقی تمام صفات تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سب میں ان کا قدم اللہ کے رسول کے قدم کے بالکل اوپر تھا۔ اور یہاں پر بھی ایک یعنی آپ کہہ لیں لطیف نقطہ ہے، جیسے مشروع میں کہا تھا نا کہ خلفائے اربعہ کے نام سب کے آئین سے، تو خلفائے اربعہ یہ 4 شہداء ہیں، اللہ نے ان کے لیے شہادت کا منصب بھی مقرر کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، عثمان بھی، علی بھی، یہ تینوں تو اکثر لوگ جانتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی اہل علم نے ذکر کیا کہ جو مسموم ہے جسے زہر دیا جائے تو وہ بھی حکمی شہداء میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارے شیخ جو ہیں مسجد نبوی کے امام عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ، انہوں نے بھی شمائل ترمذی جب اس کی سماعت کی مجلس تھی اس میں تعلیق لگاتے ہوئے یہی بات کی کہ انشاءاللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شہداء میں سے ہیں، ان کی وفات کا سبب بھی وہ زہر تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک آخری چیز، کیونکہ یہ پروگرام کا ایک حصہ ہی ہے، کیونکہ ہم اس پروگرام کے اندر صرف ہم تعارف کر جو ہے نا وہ کروا رہے ہوتے ہیں، اور تو اس میں ہے کہ اگر کوئی بھی ساتھی اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر تعارف سننے کے بعد ان کا جی چاہے گا کہ ہم مزید جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، ہم یا بعد میں بھی جو انشاءاللہ جو پروگرام کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، تو کوئی ایسی کتاب آپ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں، ایک تو کتاب جسے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کتاب کہتے ہیں کہ اوتھینٹک کتاب ہو، کیونکہ کتابیں تو بہت ساری مل جاتی ہیں لیکن اوتھینٹک صحیح جو ہے صحیح کتاب کوئی اس طرح کا بتا دیں آپ۔ عربی زبان میں تو خیر بہت ساری کتابیں ہیں، اردو زبان میں جو کتاب اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ دارالعلوم نے کتابیں چھاپی ہیں 4، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، ان 4 خلفاء کی سیرت پر، سیف اللہ خالد صاحب یعنی ان کے مؤلف ہیں، تو وہ 4 آپ کہہ لیں وہ مناسب کتابیں انشاءاللہ اردو دان طبقے کے لیے، یعنی اس میں انہوں نے ضعیف روایات وغیرہ کو نکال دیا، بالکل صحیح روایات کا اہتمام کیا، اور وہی ضروری باتیں صرف جمع کی ہیں، اور وہ انشاءاللہ جامع مفید کتابیں ہیں وہ 4۔ اور خاص طور پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک خاص موضوع سے متعلق میں نے اشارہ کر دیا پہلے بھی، خلیفہ بلا فصل جو کتاب ہے شیخ غلام مصطفیٰ حفظہ اللہ کی، تو وہ بھی بہت مفید کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور بعض کتابیں ہیں ہمارے ہاں عام زیادہ ہیں، چھپی بھی ہیں، ایک معروف مورخ ہیں لیبیا کے، انہوں نے ایک پوری سیریز ہے ان کی، تو وہ سیریز جو متخصصین ہیں ان کے لیے تو مفید ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر آگے مختلف صحابہ کرام کی لمبی اردو زبان میں وہ ہے، لیکن وہ عامی شخص کے لیے وہ اتنی مفید نہیں ہے، بلکہ شاید اس کے بعض جو نقصانات اثرات جو ہیں وہ منفی بھی ہو سکتے ہیں، تو واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے نا سیف اللہ خالد صاحب والی جو کتابیں ہیں یہ انشاءاللہ عامی شخص کے لیے، مبتدی کے لیے مفید ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر عبدالعزیز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ مزید جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آپ اور کس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، اور بھی انشاءاللہ ہم اور مہمان ہمارے جو ہیں ان کو بھی اگلے جو ایپیسوڈز ہوں گے ان میں ہم شامل کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آج جس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا ہے یہ ایک مفید سلسلہ ہو، اور اس سے واقعی ہماری زندگیاں بدلیں، ہم جو یہاں بیٹھے ایک پروگرام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے بالخصوص ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور پھر انشاءاللہ جو بھی ان کو سن رہا ہے، اور جیسا کہ شروع میں بتایا تھا آپ نے کہ صرف کہانی کی طرح نہیں سیرتوں کو پڑھنا، بلکہ سیرتوں کو جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے جو ان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔